یہ ذہنوں سے نکال دو کہ عورت کا جھوٹا کھانا مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ یہ صرف کم عقلی کی باتیں ہیں، اسلام نے بڑے مقام سے نوازا ہے۔ پھر جب یہ محبت رحمت میں کیسے بدلتی ہے، آئیے وہ بھی سن لیجئے۔ عمر بڑھتی جاتی ہے، محبت رحمت میں بدل جاتی ہے۔ رحمت کس سے بنا ہے؟ رحم سے، الفت سے، احساس سے۔ رب نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ امت کو، اور ایک حصہ اپنی اس مخلوق کو رب نے عطا فرمایا ہے۔ 99 حصے رب کی رحمت کے رب کے پاس ہیں۔ آئیے رب کی ایک رحمت کا ایک حصے کا آپ جائزہ لے لیجیے۔ تو سود میں مبتلا تو رب نے تمہیں گرفتار نہیں کیا، سزائیں چھوٹی موٹی ضرور ملتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو زنا میں مبتلا، رب نے تمہیں ڈبویا نہیں ہے، سزائیں چھوٹی موٹی ضرور دی ہیں۔ رب کی رحمت تو دیکھنا، ایک حصہ دنیا میں عطا فرمایا ہے، وہ بھی 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ رحمت کا مطلب احساس ہوا کرتا ہے۔ جب عمر ڈھلتی جاتی ہے، یہ محبت رحمت میں بدل جاتی ہے۔ پھر میاں بیوی ایک دوسرے کے سپورٹر بن جاتے ہیں، کبھی جملوں کا سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ کر سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، عمر زیادہ ہو گئی، بچے بھی پیدا ہو گئے۔ ایک دن غصے میں آ کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے کہا، تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی ہے۔ اظہار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خولہ شکایت لے کر میرے نبی کے پاس آئی۔ آقا تاجدار کی شان پہ قربان جاؤ، آ کر کہا، اللہ کے نبی، میں اس عمر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میری عمر گزر چکی ہے۔ اکل مالی وافنى شبابی ونصرته بطنی، میں نے اپنا مال بھی اپنے شوہر پہ قربان کر دیا، میں نے اپنی جوانی بھی اپنے شوہر پہ قربان کر دی، میں نے اپنا بدن بھی اپنے شوہر پہ قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی یہ تینوں چیزیں قربان کی۔ حتیٰ اذا کبرت سنی، یہاں تک کہ میری عمر گزر چکی ہے۔ اللہ کے نبی اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ وانقطع، انہوں نے میرے سے انقطاع کر لیا ہے، اب انہوں نے مجھ سے اظہار کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی بتلائیے میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ بتلائیے تو صحیح اب میں کہاں جاؤں کہ جس کے لیے میں نے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جوانی بھی قربان کی، میرے بدن سے، میرے پیٹ سے رب نے اولاد بھی عطا فرمائی ہے، اب اس عمر میں؟ میرے نبی نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے رب سے التجا کی۔ یہاں میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، یا شاید کچھ جمعے پہلے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کی تھی کہ جب ہر دروازہ بند ہو گیا، اماں عائشہ نے سپریم کورٹ میں اپنا کیس درج کیا، اس عدالت میں کیس درج ہوا، رب نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ یہاں پہ بھی یہی بات سامنے آئی، میرے آقا خاموش ہیں۔ حضرت خولہ نے دعاؤں کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ میں اپنی عدالت میں کیس پیش کیا، یہاں دعاؤں کے ہاتھ اٹھے ہیں۔ آج میری ماں اپنے آپ کو حضرت خولہ جیسا بنا، آج اپنے تقوی اور ایمان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسا بنا، آج اپنی ایمانی غیرت کو معوذ اور معاذ جیسی ماں جیسا بنا، آج اپنی ایمانی غیرت کو حضرت حنظلہ کی بیوی جیسا بنا کہ جس نے سہاگ رات گزاری ہے، صبح غسل بھی نہیں کیا، جہاد کا حکم آ گیا، میدان کے لیے نکل پڑے۔ بیوی نے یہ نہیں کہا یا تو مجھے چھوڑ کے چلا جا یا آقا کے ساتھ چلا جا۔ فرق کیا ہے؟ آج ہماری ایمانی غیرت مر چکی ہے،
رب نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان مضبوط تھے، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ آج ہماری صبح بستر پہ گزر جاتی ہے، ظہر کام کاج میں گزر جاتی ہے، عصر میں بچوں کو سمیٹنے میں گزر جاتی ہے کہ والد کے آنے کا ٹائم ہے، بچے بگڑے ہوں گے، خراب ہوں گے تو کیا کہے گا شوہر۔ مغرب کھانا پروسنے میں گزر جاتی ہے اور عشاء تھکاوٹ میں گزر جاتی ہے، پانچوں نمازیں گزر جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ پھر اولاد آپ کی کیسے کامیاب ہوگی؟ پھر گھر ٹوٹیں گے نہیں تو بنے گے کیسے یہ گھر؟ وفات کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جب ایک طرف معاملہ خراب ہوتا ہے دوسری طرف اس سے ڈبل ہو جاتا ہے، اس لیے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ جب گھر میں کوئی معاملہ پیش ہو جائے تو خدارہ بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھایا کریں۔ رب تبارک و تعالی نے بڑی آسانی رکھی ہیں۔ یہی وجہ تھی جب رب کے سامنے شکایت پیش کی، درج کی شکایت، یہاں ہاتھ اٹھائے ہیں، وہاں رب نے 28ویں پارے کی پہلی آیت نازل کر دی سورۃ مجادلہ میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ اکبر، یہاں شکایت درج کرنے والی عورت ہیں، وہاں فیصلہ سنانے والے رب کائنات کی ذات ہے۔ خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے گھروں کو مضبوط کیجئے۔ گھر ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اس کی سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ یہ دو تین وجوہات بتا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ گھر ٹوٹتے صرف اس ایک وجہ سے ہے، یا تو مرد کو وقت پہ کھانا نہیں ملتا، یا تو مرد کو وقت پہ کپڑے استری کیے ہوئے نہیں ملتے، یا میاں بیوی کے حقوق کے اندر کی کم و بیشی ہو جاتی ہے۔ پہلے میں اپنے بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ اپنے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا صبر والا پیمانہ پیدا کیجیے۔ کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں پوری زندگی میرے آقا نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ عائشہ آج تیرے پکائے ہوئے سالن میں نمک کم ہے۔ ہمارے تو نکتہ چینی ختم نہیں ہوتی، کھانا سامنے ہوتا ہے، مجھ سمیت عیب ایسے نکالنا شروع کرتے ہیں بیوی کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر صبر کا پیمانہ پیدا کیجیے۔ یہی وجہ تھی، پنجاب کا ایک کیس سامنے آیا، بیوی سیال کوٹ کی ہے، شوہر ملتان کا ہے۔ یہ واقعات سنا کر صرف آپ کو ایک سبق سکھلانا چاہتا ہوں۔ شادی ہو گئی، کھانا پیش کیا گیا، شوہر نے پہلا اعتراض کیا، اماں یہ بہو کیسی لائی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ روٹی کے اوپر گھی لگایا جاتا ہے، سوکھی کی سوکھی روٹی اٹھا کر سامنے رکھی۔ بیوی نے کہا اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں، ذرا روٹی کو اٹھا کے نیچے سے دیکھ لے، گھی لگا ہوا ہے۔ اللہ، اب ہمارا رواج کیا ہے؟ ملتان، بہاولپور، یہ سارے ایریا، یہاں کا کیا رواج ہے؟ جب روٹی توے پہ ڈالی جاتی ہے، جو حصہ توے کو ٹچ کر جاتا ہے ہم اس پہ گھی نہیں لگاتے۔ ہم نے روٹی کو یوں توے پہ ڈالا، یہ جو اوپر والا حصہ ابھی جو توے کو ٹچ نہیں ہوا، یہ ہمارے حساب سے سیدھی سائڈ ہے، ایسے کسی اور طرح ہے۔ سیال کوٹ میں جو حصہ توے کو ٹچ کر جائے وہ سیدھی سائڈ ہے، کہتے ہیں جو پہلے جلا ہے گھی اسی کو لگے گا نا۔ اب شوہر کہتا ہے یہ اوپر والی سیدھی سائڈ ہے، یہاں سے گھی لگا۔ بیوی کہتی ہے جو توے کو پہلے ٹچ کر گیا ہے، جو پہلے جلا ہے گھی اس کو لگے گا، سیدھی سائڈ وہ ہے۔ بیوی کہتی ہے کیا میرے ماں باپ غلط ہیں جنہوں نے مجھے تربیت کی ہے؟ شوہر کہتے ہیں کیا میرے ماں باپ غلط ہیں، آباء و اجداد جو عرصے سے اس طرح روٹی بناتے آ رہے ہیں؟ اس بات پہ نچاکی ہوگی، علماء نے بس مار لیا، تن لگا لیے، معاملہ نہیں بڑا، طلاق ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہہ دیتی کہ وہ میں ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہوں اب تیری خدمت کے لیے، کون سا فرق ہے، گھی اوپر سے لگ جائے گا۔ وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ ایک اور کیس آیا، معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہے، کوئی سلوک کا پہلو نظر نہیں آ رہا،
ایک شخص نے کہا ارے ایک ادنا سا مولوی صاحب ہے، اس کے پاس چلا جا، ہو سکتا ہے تیرے مسئلے کا حل ہو جائے۔ بولا تیری بات مان لیتے ہیں، باقی ہم نے حل نکالنا نہیں ہے، ہمیں طلاق ہی چاہیے۔ دونوں اٹکے ہوئے ہیں۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا، وہ کہتا ہے یہ گرم توے پہ بیٹھ جائے مجھے یقین ہو، وہ کہتی ہے یہ گرم توے پہ بیٹھ جائے مجھے یقین ہو، معاملہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ اب یہاں ایک عالم دین، اس لیے کہتا ہوں علماء کے ساتھ وقت گزارا کریں، یہ مت کہا کریں یہ مولوی صرف نماز کا بتاتے ہیں، ان مولویوں کو پتہ ہی کیا ہے۔ آئیے علماء کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارا کیجیے، آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں یہ جوڑا چل کر آ رہا ہے، یہاں میاں بیوی عالم اور معلمہ بیٹھ کر مطالعہ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آ کے بیٹھ گیا جوڑا، کہا ہمارا یہ معاملہ ہے۔ عالم صاحب نے کہا معاملہ بعد میں سنیں گے، پہلے مہمان نوازی تو ہو جائے، معاملے کو غور سے سنیے گا۔ بیچ میں پردہ لگا ہوا ہے، کہا کرما والیے مہمان آئے ہوئے ہیں، ذرا ایک تربوز تو دے دیجیے۔ بیوی نے تربوز کو صاف کر کے پردے کو اوپر کر کے نیچے سے تربوز لڑکا دیا، تربوز کو یوں دیکھا، کہا کرما والیے مہمان بڑے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، تربوز اچھا نہیں ہے، دوسرا دے دیں۔ اس نے 2 منٹ کے بعد دوسرا تربوز دے دیا، پھر 2 3 4 5 اسی طرح 5 6 مرتبہ یہ معاملہ آیا۔ وہ آنے والا جوڑا کہنے لگا مولوی صاحب ہمیں اجازت دی ہم گھر جا رہے ہیں۔ کیوں بھئی؟ کہا ہم تو معاملہ سلجھانے آئے تھے، آپ میاں بیوی فٹ بال کھیلنے لگ گئے، ہمارا معاملہ تو نہ سلجھا۔ انہوں نے کہا ہم تمہارا معاملہ سلجھا رہے تھے، رب کعبہ کی قسم ہے میرے گھر میں ایک ہی تربوز تھا، میں نے 6 بار واپس کیا ہے، میری بیوی نے 6 بار دھو کر صاف کر کے تو واپس کر دیا ہے، گلا شکوا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ یہاں گھر میں کوئی ڈالا تربوز کا نہیں اترا ہوا تمہارا جو جتنی فرمائشیں کر رہے ہیں، کہہ سکتے تھے ایک ہی تربوز تھا، 6 بار مانگا ہے، صاف کر کے دے دیا، اعتراض نہیں کیا۔ جوڑے نے کہا ہمیں بات سمجھ آ گئی، ہمارے گھر میں جھگڑا تو اسی بات کے ہوتا ہے، روٹی چوپڑی نہیں کھائیں گے تو سوکھی کھا لیں گے، کپڑا استری کیا ہوا نہیں پہنیں گے تو بغیر استری کے پہن لیں گے، روٹی 2 منٹ لیٹ ہوگی تو 10 منٹ بھی تو لیٹ ہو سکتی ہے۔ کہا ہمارا معاملہ صرف اتنا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آج کے بعد گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ برداشت سیکھی ہے اپنے اندر۔ دوسری طرف میں اپنی ماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ کی چہرے پہ لگی ہوئی وہ انڈونیشیا کی کریم ہو، وہ انڈیا کی کریم ہو، وہ کسی ملک کی کریم ہو جو آپ کے کالے سے چہرے کو چاند جیسا کر دے، وہ کریم بھی تمہارے شوہر کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا سکتی جتنا آپ کا کالا چہرہ مسکراتے ہوئے شامت کے سامنے پیش ہو جائے، جو اتنی خوشی ملے گی۔ شوہر تھکا ہوا ہے، اپنا جو رب نے صورت عطا فرمائی ہے وہی مسکراتا ہوا چہرہ اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دے، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ فرق تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے میں ٹائم گزار دیتی ہیں، ہماری عورتیں کم سے کم شوہر کا خیال بھول جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے علماء کا واقعہ موجود ہے، جہاں حقوق اللہ کی باری آئے تو میری ماں میری بہن حقوق اللہ کا خیال رکھیں، جہاں شوہر کے حقوق کی باری آئے تو وہاں شوہر کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کے چلتا ہوں، یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کل متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ صالحہ، پوری دنیا امت محمدیہ کے لیے فائدے کا سامان ہے، لیکن اگر کوئی سب سے بہتر اور عمدہ سامان اور خزانہ ہے تو وہ نیک اور صالح بیوی ہے۔ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظ اللہ کہتے ہیں میرے دادا نے معلمہ سے شادی کی تاکہ دیندار ہوگی تو حقوق کا خیال رکھے گی،
یہاں میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، جب حقوق اللہ کا ٹائم ہو تو حقوق اللہ کو ادا کیجیے، جب حقوق العباد کی باری آئے تو اس وقت شوہر کے حق کو ادا کیجیے۔ جب نماز کا ٹائم ہے شوہر کو کہہ سکتی ہیں پلیز 2 منٹ بیٹھ جائیں، میں رب کا شکریہ ادا کر لوں پھر آپ کی خدمت کروں، لیکن جب شوہر کا وقت ہو تو اس وقت اس کو وقت دیں۔ کہتے ہیں میرے دادا نے کہا میں صبح کے ٹائم نماز پڑھ کے نماز سے پہلے نکل جاتے تھے، موسم ہوتا تھا جا کے ہل جوتنے، کھیتی باڑی کرنی، تو ایسا کرنا میرا ناشتہ مجھے وہیں پہنچا دینا۔ معلمہ صاحبہ کہنے لگی میں پردے کی بڑی پابند ہوں، میں باہر نہیں نکلوں گی۔ دادا جی اسی حالت میں گئے، دوپہر کو واپس آ گئے بغیر ناشتہ کیے، کیونکہ ناشتہ گیا ہی نہیں نا، معلمہ پردے کی پابند تھی۔ جب واپس آئے تو معلمہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی، دادا جی روٹی تلاش کر رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، اپنی عبادت کو نہیں چھوڑا، دعا کو ختم نہیں کیا، کھنگورے مار کے کہتے ہیں وہاں روٹی پڑی ہے اٹھا لیجیے۔ معاملہ 1 مہینہ بھی نہیں ٹکا، طلاق ہو گئی۔ تو جب حقوق العباد کی باری آئے اپنے شوہر کے تقاضوں کو مکمل کیجیے۔ میرے آقا کی 2 حدیثیں سن لیجیے۔ ایک حدیث میرے آقا نے فرمایا اس وقت اونٹ کے اوپر پلان بنایا جاتا تھا کہ جس کے اندر اگر عورت بیٹھ جاتی تو نظر نہیں آتی، اس طرح کوٹھی نما پلان بنایا جاتا تھا، کوٹھی بنائی جاتی تھی جس کے اندر عورت بیٹھتی تھی، یعنی اگر اس کے اندر 2 بندے بیٹھ جاتے باہر سے پردہ اس کی طرح کا ہوتا تھا کہ نظر، تو اس لیے میرے آقا نے کچاوے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے شوہر کا اتنا حق ہے کہ اگر اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے پلان